خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، آج شوال مکرم کی جو تاریخیں چل رہی ہیں، اس عنوان سے عرض کرنا ہے کہ شوال کے مہینے میں اسلام اور کفر کا ایک بہت بڑا معرکہ جبل احد کے دامن میں جنگ احد کے عنوان سے انعقاد پذیر ہوا تھا، واقعہ پیش آیا تھا۔ اس حوالے سے چند اہم گزارشات، جس میں سب سے بنیادی طور پر حضرات صحابہ کرام کی بے مثال جان نثاری اور قربانی۔ یاد رکھیے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے صحابہ کی بڑی قربانیاں، اور ایسی قربانیاں جن کا آج ہم تذکرہ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔ ہم تو ان قربانیوں کے یہ سمجھ لیں کہ عشیر تو دور کی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پاؤں کے ذروں اور اس کی خاک کے کروڑوں حصوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ جو قربانیاں دے کے گئے ہیں۔ ان کی قربانیوں کا یہ صلہ ہے کہ ہم بھی مسلمان اور آج اسلام بھی دنیا میں زندہ ہے۔ تو جنگ احد کے حوالے سے صحابہ کرام کے جذبات، جذبہ شہادت، شوق شہادت، اس کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابھی بدر کے زخم خشک نہیں ہوئے تھے، گویا کہ بدر کے زخم، جنگ بدر کے زخم تازہ ہی تھے، تو مشرکین مکہ نے پھر سے پروگرام بنایا کہ اب کی بار مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ غزوہ بدر میں ان کو جو شکست ہوئی تھی، آج تک کفر حیران ہے کہ یہ ہو کیسے گیا۔ یہ شکست ہو کیسے گئی کہ 1000 زرہیں پہنی ہوئی، 1000 کے پاس گھوڑے، 1000 کے پاس تلواریں، اور حرب و ضرب کے فن کو جاننے والے 313 نہتے سے ہار گئے۔ تو جنگ بدر میں جو کافر قتل ہوئے تھے، ان کے عزیز و قارب کا غصہ کہ اب ہم مسلمانوں سے اپنے قاتلوں کا بدلہ لیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ پوری تیاری کر کے کافر مشرکین مکہ جبل احد کے دامن میں آ کے ٹھہر گئے، اور یہاں تک ایسی تیاری کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی، کہ کیا کیا کہ اپنے ساتھ سرداران قریش کی مستورہ خواتین کو بھی لے کر آئی۔ اس لیے جس جنگ میں عورتیں ہوتی ہیں، اس جنگ میں مرد پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتے، اس کو بغیرتی اور نامردی سمجھا جاتا تھا کہ مرد پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے۔ تو اس اعتبار سے پوری تیاری کر کے پوری قوت کے ساتھ کہ اب کی بار ہم نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو۔ چنانچہ جب جبل احد میں آ کے ڈیرے ڈالے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے جان نثار فداکار یاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشاورت کی کہ جنگ مدینہ رہ کر لڑی جائے یا مدینے کے باہر جا کے لڑی جائے۔ سب صحابہ کرام کا مشورہ ہے کہ مدینے کے باہر وہیں جہاں وہ ٹھہرے ہیں وہیں جا کر ان سے جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر باہر تشریف لاتے ہیں اور حضرات صحابہ کرام کو روانگی کا کہتے ہیں۔ تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے اور سید الشہداء کا لقب پایا، اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہتے ہیں، حضور خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں جبل احد کے دامن میں جا کے اسلام کے دشمنوں کے پڑخچے نہ اڑا دوں۔
ایسی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور آپ خوش ہوئے. آپ نے لشکر روانگی کو حکم دے دیا. لشکر جبل احد کے دامن میں پہنچ جاتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے دامن میں پہنچ گئے، وہاں پر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور آپ نے کیا فرمایا، میں یاخذ ھذا السیف بحقہ. آپ نے پیغمبر صحابہ کی طرف آواز بلند کر کے پیغام بھیجا، بتاؤ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر جو تلوار ہے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے صحابہ میں جستجو کہ یہ آج یہ سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے کہ حضور کے حق سے وہ ہاتھ مبارک سے وہ تلوار لے گا. چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر اور بہادر صحابی رسول تھے، حرب و ضرب کے معاملے سے واقف بھی تھے، جنگ کی مختلف تراکیب اور تدابیر سے بھی واقف تھے. آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کر سوال کیا، محبوب کبریا اس کا حق ادا کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تضرب العدو، کہ تم اس تلوار کو لے کے اللہ کے دشمن کو یوں مارو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. جب یہ ٹیڑھی ہو جائے گی اس کا حق ادا ہو جائے گا. ان کا حضور مجھے عنایت فرما دیجیے. اب حضرت ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دلیری اور ان کی بہادری پہ قربان دے. فرمایا کہ جس وقت یہ میدان جنگ کے اندر اترتے تھے تو اپنے ماتھے سر کے ساتھ لال رنگ کی پٹی باندھ لیتے تھے، اور یہ ان کی پٹی باندھنے کا مقصد یہ تھا، اب میں تیار ہوں، اب آئے کوئی سامنے میرے، آپ کو اللہ کے دشمن سامنے آ کر دکھائے. اور روایات میں آتا ہے جب تلوار لی، اور تلوار کس سے لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، اور لال رنگ کی پٹی پہن کے جب دشمنوں کے سامنے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ایسے بدماشی کے ساتھ اور اکڑ کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ جب باہر نکلے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسی چال میرے رب کو پسند نہیں، لیکن آج دشمن کے سامنے ایسی چال میرا رب بھی دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اللہ بھی خوش ہو رہے. اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلیری کے جوہر دکھائے اور جام شہادت نوش کر گئے. اس لیے اب ان کے اندر جو جذبہ تھا کہ حضور کے ہاتھ سے تلوار لوں اور دشمن کے اندر ٹوٹ پڑے، گمسان کی جنگ لڑی اور جام شہادت نوش کر گئے. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.